بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یار آپ نے یہ سوال کیا، ریکارڈنگ میں آ جائے گا کہ جی حضرت معاویہ کے اگر کردار اس طرح کا تھا، ان سے حدیثیں کیوں محدثین نے لی ہیں؟ بھائی روایت حدیث میں ہر صحابی عادل ہے۔ لوگوں نے تحقیق کر لی ہے کہ صحابی نے بہت بڑے بڑے جرم کیے، صحابہ میں سے ہوئے، زنا تک ہوئے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہیں باندھا۔ اور یہ پاسبل ہے۔ کیسے پاسبل ہے؟ سنیں، مجھے بتائیے، ایک شرابی کبابی دنیا کا غلیظ ترین انسان ہو، اس کو آپ کہیں کہ میں 1 کروڑ روپیہ تمہیں دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دو، دے گا؟ زنا کے لیے عورتیں دے دیں، کرے گا۔ شراب دے، پیے گا۔ وہ کہے گا یار جو بھی ہے یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ جس طرح ابھی کئی مسلمان ہیں سارے کام کرتے ہیں، کہتے ہیں خنزیر کا گوشت نہیں کھانا، نماز بالکل نہیں پڑھتے، شراب بھی کبھی بھی پی لیتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص بعض اوقات کسی گناہ کو اتنا بڑا سمجھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کام میں نے کبھی نہیں کرنا۔ اور اس طرح کا ایک کام ایسا تھا جو نبی نے اتنا کوٹ کوٹ کے صحابہ میں بھرا تھا۔ صحیح مسلم کی پہلی حدیث بخاری میں موجود ہے، اور یہ چند حدیث ہیں جو متواتر ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ سنیں ذرا بات، مرزا صاحب کو جو سننے والے ہیں، مرزا صاحب کے مقلدین کا تو بیڑا ہی غرق ہو چکا ہے۔ ان کو تو شاید سمجھ میں ہی نہ آئے کہ یہ بات کیا ہے۔ مرزا جی کو سننے والوں کو، جو سلیم الفطرت قسم کے لوگ ہیں کہ جو جانبداری کے ساتھ نہیں سنتے بلکہ غیر جانبدارانہ انداز میں مرزا کو سنتے ہیں، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا، آپ ذرا اس بندے کا انداز ملاحظہ کریں۔ صحابہ نے بڑے بڑے جرم کیا۔ دیکھیں، علماء اصولیین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ علمی بات ہے، اس کو توجہ سے سنیں۔ سن رہے ہیں؟ علماء اصولیین جو صغائر پہ کبائر پہ، یعنی کہ چھوٹے گناہوں پہ بڑے گناہوں پہ، اور جو عقائد کے اوپر بات کرتے ہیں، سمجھے ذرا اس بات کو، وہ سب یہ تشریح کرتے ہیں، اور ہم بھی، یعنی کہ اگر تھوڑا سا پڑھے لکھے آدمی ہوں تو وہ اس بات کو سمجھتا ہے۔ جرائم دین میں کبیرہ گناہ ہیں، یعنی جرائم معاشرتی طور پہ جو جرائم سمجھے جاتے ہیں، کہے جاتے ہیں، وہ دین میں کبیرہ گناہ ہیں۔ مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا جرم ہے۔ بھئی اگر کورٹ کے اندر گواہ کا جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے تو اس سے بھی سزا ہو سکتی ہے نا۔ جھوٹ بولنا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے ہمارے دین میں۔ زنا کرنا پاکستانی آئین میں جرم ہے، زنا کرنا جرم ہے، دین میں ہمارے کبیرہ گناہ ہے۔ ناحق کسی کو قتل کرنا جرم ہے اور دین میں کبیرہ گناہ ہے۔ رشوت ستانی کرنا کبیرہ گناہ، یعنی کہ ہمارے دین میں، ہمارے ملک میں جرم ہے اور دین میں کبیرہ گناہ ہے۔ اور علی ھذا القیاس جتنے اس قسم کے جرائم جن کو کہا جاتا ہے وہ دین میں کیا ہے؟ گناہ۔ اب میری بات توجہ سے سنیں، مرزا جی کو سننے والوں سے میں عرض کروں گا آپ توجہ سے سنیں۔ اور جب کہا جائے بڑے جرائم، ایک تو جرائم کبیرہ گناہ ہے، پھر جب کہا جائے بڑے جرائم تو دینی اصطلاح کے اندر وہ ہوئے بڑے گناہ۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ آپ مرزا کے گستاخی کا اندازہ کریں، یہ اتنا گستاخ، بدتمیز، بے غیرت، جاہل، جنگلی آدمی ہے، اندازہ کریں کہ کہتا ہے صحابہ نے بہت بڑے بڑے جرم کیے جو مترادف، متوازی، ہم معنی ہیں اس کے کہ انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے۔ کوئی کہے گا نہیں جو آپ لفاظی کر رہے ہیں، میں لفاظی نہیں کر رہا۔ آپ بڑے بڑے جرائم کی دین میں ڈیفینیشن بتا دیں ہمیں، دین میں بڑے بڑے جرائم کو کیا نام دیا گیا ہے، آپ ہمیں بتا دیں۔ جس کا مطلب یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ، ابھی آگے ہم توجہ سنیے گا، ابھی آگے ہم مرزا جی کے ہی الفاظ میں ایک چیز پڑھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ آپ کے ساتھ رہنے والے وہ کیا کرتے تھے؟ بڑے بڑے گناہ کے کام، لیکن مرزا جی نہیں کرتے۔ مرزا جی سے چھوٹے سرزد نہیں ہو رہے ہیں، بڑے تو دور کی بات ہے۔ مرزا جی نے کبھی اپنے لیے بات کی؟ اپنے ابو کے لیے، اپنے دادا کے لیے، اپنے پھپھا، ماما، تایا، چاچا کے لیے؟ نہیں۔
مرزا جی نہیں کرتے. آپ میری بات توجہ سنیے. صحابہ نے بڑے بڑے جرم کیے, صحابہ میں سے ہوئے, ان سے زنا تک ہوئے. جب صحابہ جمع آئے تو مطلب کیا ہے, آپ سارے صحابہ کے لیے یہ بات کر رہے ہیں, نہیں تو کم از کم اکثر کے لیے. اور یقین کریں کہ اگر مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے نا, ہم کہتے ہیں مرزا جی 10 صحابہ بتائیں, 10 صحابہ اور ان کے بڑے بڑے جرائم بتائیں, 10 صحابہ اور ان کے بڑے بڑے جرائم بتائیں. اور جب آپ نے کہا ان سے زنا تک ہوئے ہیں تو آپ زیادہ نہیں, 3 صحابہ بتائیں. 3 عربی میں جمع کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے نا. 3 صحابہ کرام بتائیں کہ جن سے زنا سرزد ہوئے. 3. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے, آپ اندازہ کریں کہ جو معاشرہ آئیڈیل بنایا گیا, جو حضرات اللہ کے قرآن کی روح سے آئیڈیل بنائے گئے بعد کے مسلمانوں کے لیے, قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اگر تم صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آؤ گے تو تم ہدایت پاؤ گے. اللہ رب العزت نے صحابہ کے ایمان کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے معیار قرار دیا ہے. اور آپ اندازہ کریں, انہی صحابہ کا نام لیتے ہوئے مرزا کہتا ہے کہ وہ ان سے تو بڑے بڑے جرائم ہوئے, زنا تک ہوئے. بہت خبیث آدمی, بقول اس ہی کے فتنہ ہے. آپ اندازہ کریں. کہتا ہے لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھا. اور یہ پاسبل ہی کیسے ہے؟ کیوں مرزا جی؟ جب تم نے سامنے والے کو یہ تاثر دے دیا کہ انہوں نے بڑے بڑے جرائم کیے. اور میری بات توجہ سے سنیں, ذرا توجہ سے میری بات سنیں, توجہ سے سنیں. صحابہ کے لیے آپ سود کھانے کا اسبات کرو, صحابہ کے لیے آپ زنا کرنے کا اسبات کرو. مرزا نے کیے. بعض مواقع ہم پڑھ چکے ہیں, بعض مواقعوں پہ جہاں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ اعتراض کرے گا, وہاں ہم انشاءاللہ اس کے جوابات اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے. صحابہ سے آپ زنا کرواؤ, صحابہ سے آپ سودی لین دین کرواؤ, صحابہ سے آپ ناحق ایک دوسرے کا قتل کرواؤ, صحابہ سے آپ ایک دوسرے پہ لان تان سب و شتم کرواؤ, گالی گلوچ کرواؤ بقول آپ کا ترجمہ. تو جھوٹ بولنے میں کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا انتصاب نعوذ باللہ آپ صحابہ کی طرف کریں اور آپ کہیں جھوٹ نہیں, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہیں باندھا. اور یہ پاسبل بھی کیسے ہے؟ مرزا جی جب آپ نے وسوسہ دے دیا تو سامنے والوں کے لیے یہ پاسبلٹی بھی نکال دی کہ ممکن ہے جھوٹ بھی بولتے ہو. جب اتنے بڑے بڑے معاملات کر لیے تو جھوٹ بولنے میں کیا مسئلہ ہوگا انہیں. آگے دیکھیں, کہتے ہیں سنیں مجھے بتائیں, ایک شرابی کبابی دنیا کا غلیظ ترین انسان ہو, اس کو آپ کہیں کہ میں 1 کروڑ روپیہ دیتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دو, دے گا؟ یہ مرزا جی نے سوال کیا, علی الحسن نقوی صاحب نے جواب میں کہا نہیں. ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے, ہم کہتے ہیں مرزا جی تمہارے جیسا ہوتا نا شاید یہ کام بھی کر جاتا, نعوذ باللہ. کیونکہ مشہوریت حاصل کرنے کے لیے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دلوا رہے ہو. تو اگر مزید تمہیں شہرت چاہیے ہوتی تو تم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بھی نعوذ باللہ کوئی نہ کوئی کلام لوگوں سے کروائی دیتے. جب تم یہاں تک پہنچ گئے کہ نبی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں نعوذ باللہ, جب تم یہاں تک پہنچ گئے تو تمہارے لیے بعید کیا کہ تم یہاں تک بھی چلے جاتے. سنو ذرا بات کو. جس طرح کئی مسلمان ہیں سارے کام کرتے ہیں, کہتے ہیں خنزیر کا گوشت نہیں کھانا, نماز بالکل نہیں پڑھتے, شراب بھی کبھی کبھی پی لیتے ہیں. یعنی کوئی شخص بعض اوقات کسی گناہ کو اتنا بڑا سمجھ لیتا ہے, کہتا ہے یہ کام میں نے کبھی نہیں کرنا. اور اس طرح کا ایک کام ایسا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کوٹ کوٹ کے صحابہ میں بھرا تھا. صحیح مسلم کی پہلی حدیث بخاری میں بھی موجود ہے, اور یہ چند احادیث ہیں جو متواتر ہیں. ان میں سے یہ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اب ہم مرزا جی کی جناب میں عرض کریں گے, مرزا جی کے مطلب مرزا جی تو اندھے بہرے لنگڑے لولے, وہ تو بالکل ہی
مطلب شیطان نے خپتی کر دیا ان کو. مرزا جی کے مقلدین کا بھی حشر بہت برا ہے, لیکن پھر بھی ہم توجہ دلا دیتے ہیں. سمجھے ذرا اس بات کو, کیا مرزا جی کے الفاظ ہیں. مرزا جی کیا ارشاد فرما رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام ایسا تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کوٹ کوٹ کے صحابہ میں بھرا تھا, اور وہ کیا تھا. مرزا جی نے آگے کہا کہ جی وہ متواتر احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف جس نے جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. توجہ سے میری بات سنیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوٹ کوٹ کے بھر دیا, زنا نہیں کرنا یہ کوٹ کوٹ کے نہیں بھرا. بھائی میرے, وہ بڑے بڑے جرائم جو صحابہ نے کر لیے, ان جرائم سے روک کر ایک یعنی کہ شریف, پرامن, ایک متقی, ایک پرہیزگار, جن کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا اولئک ھم المؤمنون حقا. اگر کوئی کائنات کے اندر حقیقی مسلمان ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں. لیکن ہم عرض کرتے ہیں مرزا جی سے, مرزا جی یہ جھوٹ رسول کی طرف منسوب نہیں کرنا, یہ رسول نے کوٹ کوٹ کے ان میں بھر دیا, دیگر چیزیں نہیں بھری. اصل بات یہ ہے آپ کے گلے گھنٹی بندھی ہوئی ہے, یہ آپ کے گلے گھنٹی بندھی ہوئی ہے. توجہ سے میری بات سنیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فسق و فجور اگر اس پیمانے کا جس پیمانے کا آپ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں, صحابہ اگر فسق و فجور میں ملوث تھے تو یہ بات بالکل سالڈ ہے کہ ان کے بیان کردہ روایات کا کیا اعتبار, ان کے جمع کردہ قرآن کا کیا اعتبار. یہ اپنی جگہ ویلڈ بات تھی, آپ کو جان بھی تو چھڑانی تھی نا. اب آپ نے کیا کرا, زنا ان سے ثابت کرنا ہے, سود کھانا ان سے ثابت کرنا ہے, قتل و غارت, سب و شتم, لان تان, گالی گفتار, یہ ان سب چیزوں سے ثابت کرنی ہے. لیکن اگر آپ نے جھوٹ ان کی طرف منسوب کر دیا کہ وہ جھوٹی روایتیں گھڑ لیا کرتے تھے نعوذ باللہ, حالانکہ ہم مرزا صاحب جب آپ یہ کہیں گے نا بادشاہوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ, وہاں ہم آپ سے پوچھیں گے وہ پہلا بادشاہ پھر کون تھا جس نے تاریخ لکھوائی. تو سنیں ذرا بات کو, غور طلب نکتہ ہے کہ چونکہ یہاں آپ کے گلے ایک ایسی گھنٹی بند گئی ہے کہ آپ سے اتارنے سے بھی اتر سکتی. اب آپ جان چھڑانے کے لیے رسول نے ایک چیز ان میں کوٹ کوٹ کے بھر دی تھی کہ وہ نبی کے ذمے جھوٹی حدیث نہیں لگا سکتے. یعنی کہ نبی نے ان کی یہ تو تربیت کر دی, ان کی معاشرتی تربیت نہیں کری, ان کی خاندانی تربیت نہیں کری, ان کی سیاسی تربیت نہیں کری, ان کی عسکری تربیت نہیں کی. غور کریں ذرا اس بات.